نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہیں جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اسی کے لیے محو تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش اعظم تشریف لے آئیں۔ ایک بچہ جس کی خواہش ظاہر کی تلاوت قرآن کرنے کی، اس کو کئی سورہ حفظ ہے، میں گزارش کروں گا محمد کاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر تلاوت کلام الہی بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر فلا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وفي الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ بھائی، بہترین انداز میں اس بچے نے تلاوت قرآن کو انجام دیا، اور اس کم عمر میں سوروں کا حفظ کرنا یقیناً یہ بڑی بات ہے۔ میں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش اعظم میں تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ چاند رات سے لے کر نبی محرم تک عشرہ مجالس بعنوان کربلا گام بگام، جس کا انعقاد چھوٹا امام باڑہ حسین آباد لکھنؤ میں کیا گیا ہے، اور آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے۔ میں گزارش کروں گا جناب محمد حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے،
روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے، روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے۔ تو کو زنجیر یہ کہہ رہی تھی، اے یزید اب ہے تیری تباہی، تو کو زنجیر یہ کہہ رہی تھی، اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے، آ گیا شام تک چلتے چلتے، جس کو بیمار سمجھا تھا تم نے، آ گیا شام تک چلتے چلتے۔ کچھ قدم ہر بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب، کچھ قدم ہر بڑھا شہ کی جانب، کچھ قدم شہ بڑھے ہر کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے، بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے۔ شمع انکار سرور کی ابھی تیغ غیبت پہ جلوہ فغن ہے، شمع انکار سرور کی ابھی تیغ غیبت پہ جلوہ فغن ہے، روز عاشور ہی تھک گئی تھی، بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے، روز عاشور ہی تھک گئی تھی، بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے۔ بولے اصغر گھما کر یہ رن میں، بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، بولے اصغر گھما کر یہ رن میں، بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے۔ خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا، میرا دل فقر سے یہ پکارا، خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا، میرا دل فقر سے یہ پکارا،
مجھ کو لے آئی کرب و بلا میں، 7 ماہ کی دعا چلتے چلتے مجھ کو لے آئی کرب و بلا میں، 7 ماہ کی دعا چلتے چلتے۔ چار مسئلے پیش خدمت ہیں، تو اس لیے کہ میں آپ کو آواز دوں کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ اور وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ اندر پہلے بیٹھ جائیں، کیونکہ بارش کا موسم ہے اور بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب میں نہایتی ادب و احترام سے گزارش کروں گا خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور آج اس سلسلے کی 5ویں مجلس ہے اور اس مجلس کو خطاب کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تھوڑا سا فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ عشر مجالس کی 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے
اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے۔ جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں پہلے وہ صالح بنتے ہیں، صالح بننے کے بعد مصلح بنتا انسان، اور صالح بننے کے لیے کہ صالح بن کر پھر سماج اور معاشرے کی اصلاح کرے، قرآن نے 6 شرطوں کو بیان کیا ہے کہ مصلحین کے لیے پہلے ان 6 شرطوں پر فائز ہونا ضروری ہے، پھر وہ سماج اور معاشرے میں نکل کے اصلاح کریں گے۔ التائبون، پہلی شرط یہ ہے کہ جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے وہ اپنے مالک سے جڑا ہوا ہو، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا لے اور اپنے رب کے متصل ہو جائے۔ ان کی دوسری صفت العابدون، صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرے، اپنے رب کی عبادت کے سوا کسی اور کو لائق عبادت تصور نہ کرے، صرف اور صرف اپنے معبود کو لائق پرستش سمجھے۔ اور ان کی تیسری شرط یہ ہوتی ہے الحامدون، اگر وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف و تمجید کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو لائق تعریف جانتے ہی نہیں۔ اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے السائحون، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے رب کو دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں رب کا پتہ بتاتا ہے۔ اور ان کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے، میرا معبود ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے، میرے رب میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ میں اس عظمتوں کے مالک خدا کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا پروردگار بلندیوں کا مالک ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اور صرف میرا رب بڑا ہے، میرے مالک کے سوا دوسرا کوئی بڑا نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے۔ میں اسی پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں اور میں اپنے پروردگار کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے منزہ جانتا ہوں۔ جب ان 6 شرطوں پہ فائز ہو جاتے، جب تائب بن جاتے، عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح بن جاتے، راکع اور ساجد بن جاتے، یہ 6 منزلیں جب حاصل کر لیتے تو اب یہ سماج اور معاشرے میں اترتے ہیں الآمرون بالمعروف۔ اب ہمیں اچھائیوں کو عام کرنا ہے، سماج اور معاشرے میں اچھائیاں پھیلانا ہے، والناہون عن المنکر، اور برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ پر ہر مصلح کے لیے ان 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ حسین شہید اعظم ہیں، حسین مجاہد اعظم ہیں، اور حسین مصلح نہیں مصلح اعظم ہیں، اور حسین پورے اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے امام کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے عنوان رکھا گیا کربلا گام بگام، لہٰذا سلسلہ اس طریقے سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا۔ نبی کی رحلت واقع ہو جاتی ہے 28 صفر سن 11 ہجری کو، 11 سے 13 ہجری تک پہلے خلیفہ، 13 سے 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ،
23 سے 35 ہجری تک تیسرے خلیفہ، اور جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوتا ہے تو مدینے میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک پہ بیعت کی جاتی ہے سن 35 ہجری 25 ذی الحجہ۔ ابن عقبہ نے آ کر امام سے بہت نے جتنے ہمیں مال دیے ہیں وہ ہم سے واپس نہ لیجئے۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سارے مال پلٹائے جائیں گے۔ پس ان لوگوں نے کھل کر کے مخالفت شروع کر دی۔ جب کھل کر کے مخالفت شروع کی، پھر امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد طلحہ زبیر کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہاری اصل مشکل کیا ہے، کیوں مجھ سے رنجیدہ ہو، میرے ساتھ تمہارا شکوہ کیا ہے؟ طلحہ زبیر نے کہا کہ آپ دوسرے خلیفہ کی طرح بیت المال نہیں بانٹتے، وہ کم و زیادہ دیا کرتے تھے، اور آپ کیا کر رہے ہیں، برابر سے دے رہے ہیں۔ پر علی مرتضیٰ نے انہیں جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد پھر یہ کہا کہ علی برابر بانٹیں گے، جسے جہاں دل چاہے جانا چاہے وہ جہاں دل چاہے چلا جائے۔ اس کے بعد معاویہ کا خط زبیر کے پاس آ جاتا ہے۔ اس خط کے کچھ دنوں کے بعد طلحہ اور زبیر امام علی کے پاس آتے، آ کر کے کوفے اور بصرے کی گورنری کا مطالبہ کرتے۔ امام ٹھکرا دیتے۔ جب ٹھکرا دیتے تو طلحہ اور زبیر عمرے کے بہانے سے مکہ جانا چاہتے۔ امام نے کہا کہ تم بیعت توڑنا چاہتے ہو، تم خلاف ورزی کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن دوبارہ بیعت کرائی امام نے، بیعت کی ان لوگوں نے، اور اس کے بعد گئے، اور جیسے ہی نکلے کہا ہماری گردن پہ علی کی کوئی بیعت نہ تھی۔ یہ دونوں مکہ میں پہنچ گئے۔ ادھر سے حضرت عائشہ مکے سے مدینے کی طرف آ رہی تھی تو کہتی جا رہی تھی کہ عثمان کا خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، لیکن جب درمیان میں یہ پتہ چلا کہ علی کو خلیفہ بنا لیا گیا، بس وہیں سے راستے سے دوبارہ مکے پلٹ گئیں۔ مکے جب پلٹ رہی تھی کہا عثمان مظلوم مارے گئے، مکے میں پہنچ گئیں۔ طلحہ زبیر نے ان کو خط لکھا، کہا آپ علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیے۔ انہوں نے بھی علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر دیا۔ وہیں پہ سلمہ تھی، سلمہ نے علی کی حمایت کی، علی مرتضیٰ کی طرفداری کی، اور عائشہ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کر دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ کو خوب علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے اور انہیں یہ کہہ دیا اب اس کے بعد جو دل چاہے تم جا کے کرو۔ اس کے بعد امیر المومنین کے نام ایک خط لکھا، اور خط میں کہا کہ میں تو نہیں آ سکتی اس لیے کہ خدا نے عورتوں کو جہاد پر جانے سے منع کیا، لیکن اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیجتی ہوں۔ عمر ابن ابی سلمہ کو بھیج دیا، یہ آپ کی رکاب میں رہیں گے، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کریں گے یہ اسے انجام دے دیں گے۔ اتنی بات کل تک۔ اور یہ جو بیعت سے انکار کیا تھا طلحہ زبیر نے، امام نے کتنے مہینے اب تک حکومت کر چکے ہیں؟ 4 مہینے۔ اس 4 مہینے میں امام علی مقام نے کیا کیا کارنامے انجام دیے؟ پہلا کارنامہ، تیسرے خلیفہ نے جتنے بے دینوں کو گورنر بنایا تھا سب کو ہٹا دیا، اسی میں سے ایک معاویہ کو بھی ہٹایا، اور یہ کہا اسے ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہ سکتا۔ دوسرا کارنامہ کون سا انجام دیا؟ غارت شدہ بیت المال کو بیت المال میں پلٹا دیا۔ تیسرا کام، بیت المال کو برابر سے بانٹا۔ چوتھا کام، آزادی اور مساوات۔ پانچواں کام، والیوں پہ کڑی نظر۔ چھٹا کام کیا تھا؟ شفافیت۔ جو بات تھی امام کے ہاں وہ بالکل صاف و شفاف تھی۔ یہی تو بات ہو گئی۔ اب جب اتنی بات کہہ چکے تھے تو طلحہ مکے میں، زبیر
مکے میں، مروان بھی مکے میں ہے، مروان بھی مکے میں، اور عائشہ کہاں ہیں؟ یہ بھی مکے میں۔ اب ان لوگوں نے، بہت توجہ کریے گا، مکے سے بصرے کا رخ کیا۔ کس نے؟ ہاں، بات سمجھ میں آگے۔ امام کہاں سے جائیں گے؟ مدینے سے ربضہ سے ذیقار سے بصرے کے قریب۔ صحیح ہو گئی بات نا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اب ہم لوگ طلحہ، زبیر، عائشہ اور ان کا گروہ مکے میں ہے، اور اس نے بصرے کا رخ کیا۔ لیکن ابھی مکے میں ان لوگوں نے کیا کیا کام کیے؟ پہلا کام، طلحہ، زبیر، مروان، عائشہ یہ مکے میں اسلحہ جمع کر رہے ہیں، فوج جمع کر رہے ہیں، اور جنگ کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ بنی امیہ کے طرفدار اور وہ گورنر جو تیسرے خلیفہ کے گورنر تھے، پر امام نے انہیں ہٹا دیا تھا۔ جب امام نے ہٹایا تو بیت المال کا پیسہ ہڑپ کے وہ فرار کر گئے، اور جب دیکھا کہ عائشہ، طلحہ، زبیر مکے میں ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ کہاں آ گئے؟ مکے میں، اور مکے میں آ کے کہنے لگے ہم جنگ میں مدد کریں گے۔ یہ دو پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا پوائنٹ، طلحہ، زبیر نے بصرہ اور کوفے کے لوگوں کو خط لکھا۔ کہاں سے؟ مکے سے۔ کیوں خط لکھا؟ تاکہ جو ان کے طرفدار ہیں بصرے سے اور کوفے سے، جو ان کے طرفدار ہیں وہ کہاں آ جائیں؟ مکے میں آ جائیں۔ کتنی باتیں بتائیں آپ کو؟ 3 باتیں۔ پہلی بات طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ، مروان یہ لوگ فوج جمع کر رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ مکے میں۔ دوسری بات، بنی امیہ کے طرفدار اور وہ گورنر جسے تیسرے خلیفہ نے چنا تھا، امام نے انہیں معزول کیا تھا، وہ پیسے لے کے بھاگ گئے تھے، وہ سب کے سب مکے میں جمع ہوئے اور ان سے کہنے لگے ہم جنگ میں مدد کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ، طلحہ، زبیر نے بصرہ اور کوفہ خط لکھا۔ کس کے نام؟ تاکہ جو ان کے طرفدار ہیں وہ مکے میں جمع ہو جائیں۔ چوتھا پوائنٹ، یعلا بن امیہ اور عبداللہ ابن عامر۔ یعلا بن امیہ یمن کا گورنر تھا، عبداللہ ابن عامر کس کا گورنر تھا؟ بصرے کا، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اور امام نے ان دونوں کو معزول کیا۔ تو ان لوگوں نے مکے میں آ کے کہا جنگ کا خرچ ہمارے اوپر۔ جنگ کا خرچ کس نے برداشت کیا ہے؟ یعلا بن امیہ نے، عبداللہ ابن عامر نے۔ یعلا بن امیہ نے کہا 600 اونٹ میں دیتا ہوں۔ 1-2 اونٹ کی بات تھوڑی تھی، کتنے اونٹ کی بات ہے؟ 600 اونٹ۔ 600 اونٹ دیے اور 6000 درہم دیے۔ 4 باتیں ہوئیں۔ 5ویں بات، حضرت عائشہ نے بھی 80 دینار کا ایک اونٹ خریدا، لیکن اس اونٹ کا کجاوا کس اونٹ پہ باندھا تھا؟ عسکر۔ اس اونٹ پہ باندھا گیا جس کا نام کیا تھا؟ عسکر۔ عسکر اونٹ کون سا تھا؟ عسکر کون سا اونٹ تھا کہ جب وہ لایا اونٹ والا تو اس نے کہا کہ یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بڑا دور کا راستہ طے کرتا ہے، اس کا نام عسکر ہے۔ یہی تو کہا، اس کا نام عسکر ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے اسے لے جاؤ۔ کیوں لے جاؤ؟ کہا اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، دیکھو عسکر نامی اونٹ پہ سوار نہ ہونا۔ لے کے تو گیا لیکن کوئی دوسرا اونٹ ملا ہی نہیں، تو اس کا جو پالان ہوتا ہے اسے چینج کر کے لے کے آیا، اور آ کر کہتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے اور یہ اس سے قوی اور طاقتور ہے۔ وہ راضی ہو گئی۔ یہ 5 باتیں۔ اب جب مکے سے نکلنے لگے یہ لوگ، ان کا لشکر، اس کو کہتے ہیں سپاہ جمل۔ واضح ہو گئی بات نا؟ یہ کیا ہے؟ سپاہ جمل۔ اب جب یہ لوگ مکے سے نکلنے لگے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چلیں حملہ کرنے یا شام کی طرف چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ مدینہ مرکز حکومت ہے،
ہم مدینہ والوں سے لڑ نہیں سکتے، سمجھ میں آ گئی بات. اور شام والوں پہ، شام پہ بنی امیہ کا قبضہ ہے. بنی امیہ شام والے ہماری بات نہ مانیں گے، بس ہم مدینے سے لڑ نہیں سکتے، مدینہ والوں سے. شام والے ہماری بات نہیں ہمارے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے. لہٰذا ہم بصرہ چلتے ہیں، پہلے بصرہ کو اپنے قبضے میں لیں گے، بصرہ کے بعد کسے اپنے قبضے میں لیں گے؟ کوفہ میں. صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ پس مشورہ ہوا، بات طے ہو گئی. کہاں جائیں گے؟ پہلے بصرہ جائیں گے. بصرے کو قبضے میں لینے کے بعد کسے قبضے میں لیں گے؟ کوفے کو قبضے میں لیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکلے، ابھی نکلے ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. کس کا وقت ہو گیا؟ نماز کا بھی وقت ہو گیا. ایک ایک بات پہ مروان نے اذان دی. اچھا، مروان نے اذان دی. بہت توجہ کریے گا. یہ بتائیے، یہ علی مرتضیٰ سے لڑنے جا رہے تھے. کون کون؟ طلحہ، زبیر. بہت توجہ کریے گا. تو خلیفہ کون بنے گا اگر جیتیں گے تو؟ اتنے آسانی سے نہ بن جائیں گے، اتنی آسانی سے نہ بن جائیں گے، اتنی آسانی سے. یہ تو دنیا ہی کے تو بھوکے تھے، دنیا کے بھوکے تھے. کیسے طلحہ مان جائے گا کہ زبیر بنے، اور کیسے زبیر مان جائے گا کہ طلحہ بنے؟ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ دنیا پہ تو یہ علی سے لڑ رہے ہیں، تو جو علی سے لڑے آپس میں نہ لڑیں گے. ابھی دیکھیے گا کیسے ہوتا ہے. نماز کا وقت ہوگا، مروان نے اذان دی. اچھا، اس لشکر میں زبیر کا بھی بیٹا تھا، طلحہ کا بھی بیٹا تھا. زبیر کے بیٹے کا نام عبداللہ، طلحہ کے بیٹے کا نام محمد. وہ عبداللہ ابن زبیر، یہ محمد ابن طلحہ. کون؟ وہ عبداللہ ابن زبیر، یہ محمد ابن طلحہ. زبیر کے بیٹے کا نام عبداللہ، طلحہ کے بیٹے کا نام محمد. مروان نے اذان دی. اذان دینے کے بعد طلحہ زبیر کے پاس آ کے کہتا ہے، تم میں سے امام کون بنے گا؟ آپ کو پتا ہے نا، جو گورنر ہوتا تھا وہی امام جمعہ ہوتا تھا. یہی تو انہوں نے بدبختی پہنچائی. شرابی آ جاتے تھے مسجد میں اور محرام میں شراب کی کہہ کرتے تھے. مروان نے پوچھا، تم میں امام کون ہوگا؟ بس زبیر کا بیٹا آگے بڑھتا ہے، کہا میرے باپ زبیر امام بنیں گے. طلحہ کا بیٹا آ کر کہتا ہے، نہیں، میرے باپ طلحہ بنیں گے. جھگڑا یہیں سے شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، حکومت تو چھوڑ دیجئے، امام جماعت میں جھگڑا. بھائی جماعت کا امام کون بنے گا؟ ابھی خلیفہ بننے کی بات دور کی ہے، ابھی تو نماز پڑھانے پہ جھگڑا ہونے لگا. اچھا، تو حضرت عائشہ تھی، جھگڑا پہنچا کس کے پاس؟ حضرت عائشہ کے پاس. یہ بتائیے، عبداللہ ابن زبیر کا عائشہ سے رشتہ کیا تھا؟ خالہ تھی. کیا تھی؟ خالہ تھی. کون؟ عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ تھی. تو عبداللہ ابن زبیر بھانجا ہوگا، بڑا ان کو بھانجے سے پیار تھا. جب جھگڑا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کیا فیصلہ سنایا؟ نہ زبیر پڑھائے گا نہ طلحہ پڑھائے گا، نماز عبداللہ ابن زبیر پڑھائیں گے. اچھا، نماز کون پڑھائے گا؟ عبداللہ ابن زبیر. اس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوا. اب آگے بڑھے. جب آگے بڑھے، ایک اور بات توجہ کریے گا، یہ مروان کیوں آیا تھا؟ مروان کیوں آیا تھا؟ سپاہی جمل میں مروان ہے کون؟ تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے. مروان کون ہے؟ تیسرے خلیفہ کے چچا کا بیٹا ہے. تو طلحہ تو تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اتار رہا تھا. طلحہ وہ انسان ہے جو تیسرے خلیفہ کے گھر میں لوگوں کو اس نے اتارا، اور ان لوگوں نے جا کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا. پھر بھی مروان کس لشکر میں آ رہا ہے؟ مروان آ اس لیے رہا تھا تاکہ مجھے طلحہ کو بھی مارنا ہے، زبیر کو بھی اور صرف اتنا ہی نہیں، مجھے علی مرتضیٰ کو بھی قتل کرنا ہے. اس لیے مروان آیا تھا سپاہی جمل میں. ایک جگہ سارے لوگوں کو قتل کرنا ہے، طلحہ کو، زبیر کو، علی مرتضیٰ کو. اچھا، یہ لوگ آگے بڑھے، ایک جگہ ہے. پس مکے سے نکلے، نماز کا وقت ہوا، اختلاف ہو گیا. اس کے لیے کیا کیا فیصلہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھائے گا. آگے بڑھا. ایک مقام ہے، مقام ذات عرق جگہ کا نام ہے.
ذات عرق، زال الف تے عین رے قاف، ذات عرق، وہاں پہ سعید بن عاص مروان سے ملا۔ کون؟ سعید بن عاص مروان سے ملا۔ مروان سے پوچھتا ہے مروان کہاں جا رہے ہو؟ بہت توجہ کریے گا، مروان کہاں جا رہے ہو؟ جبکہ تمہارا خون انہی اونٹوں پہ ہے، تمہارا خون کس کے اوپر ہے؟ انہی اونٹوں پہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ یعنی تیسرے خلیفہ کے قاتل انہی اونٹوں پہ۔ کون کون؟ یہی طلحہ اور زبیر۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ ان کو قتل کرو اور قتل کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ، اور دیکھو اپنا خون برباد نہ کرو، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو مروان نے صحیح سے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور ایک جگہ سارے قاتلوں کو قتل کریں گے، ایک جگہ۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم جا کے بصرے میں طلحہ، زبیر اور امام علی مقام کو قتل کریں گے۔ اچھا، اس سے بات ہوئی تو سعید بن عاص نے زبیر اور طلحہ کو تنہائی میں بلایا۔ اب وہ بات جو آپ سے کہی تھی کہ اگر جنگ جیت گئے تو کون خلیفہ بنے گا، سعید بن عاص کہتا ہے کہ طلحہ اور زبیر سے یہ بتاؤ، سچ بتاؤ، اگر تم لوگ علی کے مقابل میں جیت گئے تو بتاؤ حاکم تم بنو گے؟ زبیر سے کہا تم بنو گے یا طلحہ بنے گا؟ کون بنے گا؟ اگر جنگ جیت گئے تو طلحہ، یہ دونوں بولے کہ جسے لوگ چن لیں گے۔ کیا بولے؟ جسے لوگ چن لیں گے۔ تو سعید بن عاص نے یہ کہا بھائی قانون تو یہ ہے، تم لڑ کس لیے رہے ہو؟ لڑ کس لیے رہے ہو؟ کس چیز کو تم نے عنوان بنایا؟ تم تو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لڑ رہے ہو نا۔ تو اگر اس بیس پہ تم کو حکومت ملے تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ حکومت ان کے بیٹوں میں آنا چاہیے، نہ تمہاری طرف۔ حکومت ان کے بیٹوں میں آنا چاہیے، نہ تمہاری طرف۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ارے واہ، مہاجرین کے بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم حکومت ان کے بچوں کو دے دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ کہاں کا ہے؟ مقام ذات عرق کا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد۔ اچھا، بہت توجہ کریے گا، یہ جو راستہ مکے سے جا رہا ہے، مکے سے نکلے نماز کا وقت، اس کے بعد کیا ہوا؟ ذات عرق۔ ذات عرق کے بعد آئے گا ہو اب۔ کیا آئے گا؟ ہو اب۔ ہو اب کیا ہے؟ ہو اب کیا ہے؟ بنی عامر بن سعصا، نام بتائیے ذرا۔ بنی عامر بن سعصا، ان کی جگہ تھی، یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ پانی کا چشمہ۔ یہ کس کا ہے پانی کا چشمہ؟ کس کی جگہ تھی؟ بنی عامر بن سعصا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس یہ بنی عامر بن سعصا ہیں۔ اچھا، اب جب یہاں تک، اب یہ قافلہ حواب تک پہنچے گا، لیکن حواب تک پہنچنے سے پہلے نبی کی یہ حدیث پھر آج پڑھوں گا جو کل پڑھا تھا۔ حدیث کیا ہے؟ لیت شعری ایت کننا صاحبۃ الجمل الادبب۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا میری بیویوں میں سے کون بیوی اس اونٹ پر بیٹھے گی جس اونٹ کے چہرے پہ بال بہت زیادہ ہوں گے۔ تتحبہا صاحب الکلاب، کلاب الحواب، اور اس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں گے، اس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں گے۔ فتکونا نائبتن عن الصراط، جس خاتون پہ حواب کے کتے بھونکیں وہ خاتون راہ مستقیم سے منحرف ہوگی، وہ سیدھے راستے کے اوپر نہ ہوگی۔ اور نبی نے اس حدیث کو بھی غور سے سنیے گا، اس کو کنز العمال نے لکھا، شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا، طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسند ابن احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے، مجمع الزوائد بیہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کے دوش پر نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا تھا، ایاک ان تکونیہا، عائشہ ڈرو اس بات سے کہیں وہ عورت تم ہی نہ ہو جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔
کہیں وہ خاتون تم نہ ہو جس پہ ہاں کے کتے بھونکیں گے۔ یہ حدیث تو سن لی نا، اتنی اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ اب جب سپاہ جمل کا کارواں حواب پہ پہنچا تو کتے اتنی تیز بھونکے کہ اونٹ بدک گئے۔ اونٹ کیا ہوئے؟ اونٹ بدک گئے۔ جب اونٹ بدک گئے تو جس پہ ام المومنین سوار تھی ان کے ساتھ ساتھ اور بھی اونٹ تھے نا، اور بھی اونٹ تھے۔ جب اونٹ بدکے تو کسی ایک نے کہا کہ حواب پہ کتنی کثرت سے کتے پائے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک بولا اپنے اونٹ سے بیٹھا ہوا، حواب پہ کتنے زیادہ کتے ہیں اور کتنا تیز بول رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کیا یہ حواب ہے؟ بہت توجہ کریے گا، کیا یہ حواب ہے؟ اللہ اللہ، کیا یہ حواب ہے؟ واپس لے چلو، واپس لے چلو، واپس لے چلو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مسئلہ کیا؟ کہا نبی سے سنا تھا، نبی کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ لیت شعری ایتکنہ، اے کاش مجھے پتا چلتا کہ کون میری بیوی ہوگی جس کے اوپر جو ایک اونٹ پہ سوار ہوگی، جس اونٹ کے چہرے پہ بال ہوں گے اور جس پہ حواب کے کتے بھونکیں گے، وہ صراط مستقیم سے منحرف ہوگی۔ اور یہ بھی کہا، نبی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا عائشہ ڈرو اس بات سے کہ وہ خاتون کہیں تم ہی نہ ہو۔ اچھا جب یہ کہا واپس لے چلو تو اب طلحہ زبیر نے دیکھا کہ اب تو سازش فیل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، کہا اب تو ہماری پلاننگ ناکام ہو جائے گی، لہٰذا وہاں کے 50 لوگوں کو خریدا۔ کتنے لوگوں کو؟ اور حضرت عائشہ سے یہ کہا حواب تو پیچھے چلا گیا، یہ حواب ہی نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عائشہ سے کہا حواب پیچھے چلا گیا، ہم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل مجھے چاہیے، کچھ اس پہ گواہ ہے؟ تو 50 لوگوں کو طلحہ زبیر نے خریدا۔ کتنے لوگوں کو؟ 50 لوگوں کو طلحہ زبیر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد اپنے مدعا پر جھوٹی گواہی دلوائی۔ مدعا کیا تھا؟ مدعا یہ تھا کہ حواب پیچھے چلا گیا، ہم حواب سے آگے آگے۔ سب نے آ کر یہ جھوٹی گواہی دی۔ یہ اسلام میں وہ گواہی ہے، پہلی مرتبہ جو جھوٹی گواہی دی گئی اسلام میں وہ یہی ہے۔ جب آ کے 50 لوگوں نے جنہیں خریدا گیا تھا انہوں نے جھوٹی گواہی دی تو آپ راضی ہو گئی۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہاں تک بات تو واضح ہو گئی نا۔ اچھا سپاہ جمل کہاں سے نکلے؟ مکے سے۔ مکے کے بعد نماز کا مسئلہ، ذات عرق پہ سعید بن عاص کی ملاقات ہے مروان سے، طلحہ اور زبیر سے۔ ذات عرق کے بعد حواب، ٹھیک ہے، یہ لوگ حواب پہنچ گئے۔ کون لوگ؟ سپاہ جمل حواب پہ پہنچ گئے۔ اب ہم اپنے امام کی طرف چلیں گے، بس یہاں تک اس کو روکے رہیں گے۔ کہاں پہ؟ سپاہ جمل کہاں پہنچ گئے؟ اب ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سپاہ جمل حواب پہ۔ اب ادھر امام علی مقام، امام کہاں پہ ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ امام مدینے سے نکلیں گے، ربضہ آئیں گے، ربضہ سے زیقار سے بصرہ۔ زیقار کہاں ہے؟ کوفے اور بصرے کے درمیان ایک جگہ۔ زیقار کہاں پہ ہے؟ کوفے اور کوفہ کہاں ہے؟ اور بصرہ کہاں ہے؟ کوفہ اور بصرہ عراق میں ہے۔ عراق کے 2 شہر کو کوفہ اور بصرہ کہا جاتا ہے۔ اب ادھر میرے امام کو پتا چلا سپاہ جمل روانہ ہو چکا ہے۔ کہاں پہ؟ بصرہ کے لیے۔
تو امام علی مقام نے اہل مدینہ کو جمع کیا. بہت توجہ کریے گا. اہل مدینہ کو جمع کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں چند اہم باتیں ارشاد فرمائی، وہ قابل غور بات ہے. پہلی بات کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت کر گئے، تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جس حق کے سب سے زیادہ ہم حقدار تھے، ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا. بہت توجہ کریے گا. ہمارا حق ہم سے چھین لیا گیا، جس کے ہم حقدار. ہمارے خلاف شورش کی گئی، ہمارے خلاف لوگوں نے شورش کی اور چھین لیا. تو میں نے کیا دیکھا، سمجھے نہ زمانہ علی مرتضیٰ کو، میں نے کیا دیکھا کہ اب مسلمانوں کے ہاں خوریزی ہوگی، مسلمانوں میں انتشار ہوگا، مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا. ایک بات کا میں نے دیکھا کہ اگر میں اپنے حق کے لیے لڑتا ہوں تو مسلمانوں کا خون بہے گا، مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا، مسلمانوں میں انتشار ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ دیکھی کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. ابھی کتنے لوگ نئے مسلمان ہوئے. آپ کو ایک بات بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ بتائیے نبی نے مکہ کب فتح کیا ہے؟ سن 8 ہجری میں. سن 8 ہجری میں کتنے مسلمان تھے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر. سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان. کتنے؟ 10,000. سن 8 ہجری میں 10,000. اور جب مکہ فتح کیا تو 2,000 اور بڑھ گئے، 12,000. آپ 15,000 مان لیجئے. آپ کتنے مان لیجئے؟ 15,000 مان لیجئے. اس سے پہلے آتا ہوں. اس سے پہلے صلح حدیبیہ کب ہے؟ سن 6 ہجری. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. صلح حدیبیہ سن 6 ہجری. سن 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 4,000. کتنے؟ آپ 6,000 مان لیجئے. آپ 6,000 مان لیجئے. 2 سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 4. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر 4 تھی تو 2 سال میں 4,000. 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 8,000. ٹھیک. فتح مکہ کے بعد 2,000 اور بڑھ گئے، 12,000. سن 11 ہجری، سن 10 ہجری میں رسول پاک نے حج کیا ہے نا. کتنے ہجری میں؟ 10 ہجری میں. 10 ہجری میں. تو جو آخری حج تھا نبی کا، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ 1.25 لاکھ حاجی تھے نا. تو 1.25 لاکھ. ابھی تک تو سن 8 ہجری میں 12,000 اور 2 سال میں 1 لاکھ بڑھ گئے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی رحلت کے وقت 1 لاکھ مسلمان ایسے تھے جن کا اسلام صرف 2 سال کا تھا. آپ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جن کا اسلام صرف اور صرف 2 سال کا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایسے تھے جن کا اسلام صرف اور صرف 2 سال کا تھا. آپ اندازہ لگا لینا. 8 ہجری میں کل مسلمان 12,000. سن 10 ہجری میں 1.25 لاکھ مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایسے تھے جن کا اسلام 2 سال کا تھا. 2 سال کا تھا. اب توجہ کریے گا. آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کون اسلام کا حقیقی وارث ہے. امام نے کہا نبی کی رحلت کے بعد جب میرا حق غصب کیا گیا، میرا حق جب غصب کیا گیا، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ہوگا، خوریزی ہوگی، انتشار ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنا حق نہ لوں، خاموش ہو جاؤں. یہ پہلی بات. دوسری بات امام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا. دوسری بات امام نے کہی کہ اس وقت کے زیادہ تر مسلمان نئے تھے جن کا ایمان، ایک مثال دی ہے وہاں پہ امام نے. یہ بتائیے اگر مشک میں پانی بھر کے ہم اور آپ چلیں تو وہ پانی کیسے لہریں مارتا ہے کہ نہیں؟ لرزاں ہوتا ہے. کا زیادہ تر مسلمانوں کا ایمان
اسی طرح لرزا تھا جیسے مشک میں پانی لرزا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اتنا کمزور تھا، ہلکا سا تفرقہ ان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا، اور جب وہ پلٹ جاتے تو پھر کوئی دوسرا نہیں تھا جو انہیں دین اسلام کی طرف پلٹا دیتا۔ ہاں نتیجہ یہ ہوا نااہل لوگ خلیفہ بن گئے۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا نااہل لوگ، نہج البلاغہ پڑھیے وہاں اندازہ کا، ایسے لوگ خلیفہ بن گئے جن کو فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا، جنہیں فیصلہ کرنا نہیں آتا تھا، مگر علی نے بڑے مقصد کے تحت خاموشی اختیار کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبی کی رحلت کے بعد۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ طلحہ زبیر کو دیکھو کیا ہوا، طلحہ زبیر کو، ان کے یہاں تو خلافت کی ذرہ برابر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ 4 مہینے بھی انہوں نے علی کو صبر نہ کیا، اور علی سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، علی کے خلاف پرچم بغاوت بلند کیا، لوگوں کو علی کے خلاف اکسایا، اور یہ خون عثمان کا انتقام لینا چاہتے ہیں، جبکہ عثمان کا خون انہی میں ہے، کسی دوسری جگہ نہیں۔ اللہ اللہ، کا انہی کی گردن پہ تیسرے خلیفہ کا خون ہے، اور ان کی گردن پہ تیسرے خلیفہ کا خون ہونا ان کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے، ان کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ 2 باتیں بتائیں نا۔ پس پہلی بات، نبی کی رحلت کے بعد خلافت کو غصب کیا، یہ ایک مرحلہ۔ دوسری بات، اب جنگ جمل 35 ہجری کے موقع پر، 35 نہیں 36 ہجری کے موقع پر، کہہ رہے طلحہ زبیر کو کیا ہوا؟ ان کے یہاں تو خلافت کی صلاحیت ہی نہیں ہے، جیسے ان کے یہاں نہیں تھی، ان کے یہاں بھی نہیں ہے، اور یہ علی کے مقابل میں آگے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، جبکہ خون عثمان انہی کی گردن پہ۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تیسری بات بہت آپ سے پوچھنا چاہوں گا، طلحہ زبیر اپنی اپنی بیویوں کو لے کے گئے تھے جمل میں؟ جی اچھا، میرے امام نے سید رضی رحمت اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں نقل کیا۔ امام کو درد دیکھیے نا، یہ لوگ، ان لوگوں نے رسول خدا کی ناموس کو کشاں بکشاں، شہر بشہر، ادھر ادھر ایسے پھرایا جیسے ایک کنیز کو خرید و فروخت کے وقت پھرایا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، آپ دیکھیں نا، امت مسلمہ اس بات کو سمجھے نا، خرجو یجرون حرمت رسول اللہ، انہوں نے رسول خدا کی ناموس کو شہر بشہر پھرا دیا۔ اچھا، اور وہ بھی ایسے، جب ایک کنیز کو بیچا جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے، کہا جیسے کنیز کو خرید و فروخت کے وقت ادھر ادھر لے جایا جاتا ہے، ایسے رسول کی ناموس کو لے گئے، اور باہمی توافق کے ساتھ یہ لوگ بصرہ نکل گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا فَحَبَسَ نِسَاءَهُمَا فِي بَيْتِهِمَا، اپنی بیویوں کو تو گھر میں رکھا، اپنی بیویوں کو تو گھر میں رکھا، لیکن اب رضا حبیث رسول اللہ لہما ولغیرہما، لیکن رسول خدا کی ناموس کو، رسول خدا کی ناموس کو دوسروں کے سامنے لے کر آ گئے، اور وہ بھی ایک ایسے لشکر میں جس کی ہر فرد نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی۔ یہ 3 باتیں ہو گئی، بات یہاں تک۔ یہ 3 باتیں امام علی مقام نے کہیں، اور فرمانے کے بعد اب امام مدینے سے نکل گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور سارے ان لوگوں کی باتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد امام علی مقام کہاں سے نکل گئے؟ مدینے سے نکل کے ربضہ آ گئے، مدینے سے نکل کے کہاں آ گئے؟ ربضہ آ گئے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ سپاہ جمل ہاپ پہ امام علی مقام مدینے سے نکل کے ربضہ۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی نا۔ امام کے منصب حکومت پر فائز ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 4 مہینے۔ ہاں 4 مہینے ہو گئے۔ توجہ کریے گا، اگر امام مدینے سے نکلیں گے تو اپنی جگہ کسی کو مدینے میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھنا چاہیے نا، اپنی جگہ کسی کو مدینے میں رکھنا چاہیے۔ کسے رکھا؟ اپنے باوفا صحابی سہیل بن حنیف کو۔ کسے رکھا؟ سہیل بن
اور اچھا امام کی حکومت کا زمانہ ہے، 4 مہینے ہو گئے، بصرے میں امام ہی کا تو گورنر ہوگا، بصرے میں امام کے گورنر کون ہیں؟ عثمان بن حنیف۔ کون ہے؟ عثمان بن حنیف۔ مدینے میں کس کو رکھا ہے؟ سہیل بن حنیف۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ کوفے میں کون ہے؟ کوفے میں کون ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پہ۔ عثمان بن حنیف اور سہیل بن حنیف کا کیا رشتہ ہے؟ دونوں بھائی ہیں۔ عثمان بن حنیف امام کے دوستوں میں سے ہیں، بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ عثمان بن حنیف بصرہ میں ہیں، سہیل بن حنیف کو مدینے میں۔ کوفے میں کون ہے؟ نہیں، کوفے میں ابو موسیٰ اشعری۔ کوفے میں کون ہے؟ کسی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری کو تیسرے خلیفہ نے گورنر بنایا تھا کوفہ کا، امام اسے بھی ہٹانا چاہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام سے ذرہ برابر محبت نہ تھی، یہ صفین میں پتہ چلے گا ابو موسیٰ اشعری کیسے تھا، مگر اپنے کو مقدس بنائے ہوئے تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں، اچھا دکھاتے ہیں، انہی میں سے ایک ابو موسیٰ اشعری تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اگر باہر کے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، اندر جگہ ہے، وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ بس سہیل ابن حنیف کو مدینے میں اپنی جگہ رکھا۔ بصرے میں کون گورنر ہے؟ عثمان بن حنیف۔ کوفے میں کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ اتنی بات واضح ہو، امام مدینے سے چلے، مدینے سے جب چلے تو ربضہ پہنچے۔ جب ربضہ پہنچے تو امام نے ربضہ میں پہنچنے کے بعد توقف کیا، ربضہ میں قیام کیا، وہاں سے حجاز خط لکھے، کوفہ خط لکھا ہے، بصرہ خط لکھا ہے، لوگوں کو بھیجا ہے۔ صحیح ہو گئی بات یہاں۔ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز کے شہر ہیں مکہ، مدینہ، خیبر، طائف۔ آج کی زبان میں پورے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ صحیح ہو گئی بات۔ پورے سعودیہ عربیہ کو حجاز کا ربضے سے خط بھیجے۔ انہی جگہوں میں سے جہاں خط بھیجے اور لوگ بھیجے، ایک جگہ ہے کوفہ۔ ایک جگہ ہے کیا؟ کوفہ۔ پہلا خط اہل کوفہ کے نام بھیجا اور اسی کے ساتھ ساتھ کوفے کے گورنر کے نام ایک الگ سے خط بھیجا۔ کوفے کا گورنر کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ پس اہل کوفہ کے نام 2 لوگوں کو دیا خط، ایک محمد ابن جعفر ابن ابی طالب۔ یہ کون ہے؟ محمد ابن جعفر ابن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر طیار، علی ابن ابی طالب۔ تو حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے کا نام جعفر ہے، جعفر کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد ابن جعفر ابن ابی طالب۔ ٹھیک ہے نا؟ پس محمد حضرت ابو طالب کے کیا ہوں گے؟ پوتے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طالب کے اہل کوفہ کے نام جو خط لکھا اسے 2 لوگوں کے ذریعے سے بھیجا، ایک محمد ابن جعفر ابن ابی طالب کے ذریعے اور دوسرا محمد ابن ابی بکر۔ ان 2 لوگوں کو دے کر بھیجا۔ کیوں دے کر بھیجا کہ جائیں اہل کوفہ سے کہیں امام ربضہ پہ ہیں، امام کے لشکر میں شریک ہو، سپاہ جمل سے لڑنا ہے، اس لیے بھیجا تھا۔ اور ایک خط کس کے نام لکھا؟ ابو موسیٰ اشعری کے نام لکھا۔ ابو موسیٰ اشعری کے نام جو خط لکھا اس کو بھیجا ہے ہاشم ابن عقبہ کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ ہاشم ابن عقبہ۔ نام سے نہ گھبرائیے گا، آہستہ آہستہ سب یاد ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
جی ہاں، ابھی آہستہ آہستہ ہمارا کان مانوس ہوگا نا، آہستہ. اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے مولانا، یہ بھی آپ بتا دیجئے. یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اچھا ایک سوال کروں پھر بتاؤں گا. یہ بتائیے، اگر میں ایک چیز یاد کر کے اپنی بیوی سے کہوں کہ سن لیجئے، سنیں گی؟ جی یہاں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈرنا تو مجھے چاہیے، ڈرنا تو. سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ جی بتائیے نا، سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب بتائیے سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ نہ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ نہیں. ہاں سنیں گی ایک دوسرے طریقے سے، سنیں گی ایک دوسرے. اگر یہ کہہ دیا سن لیجئے تو نہیں سنیں گی، اگر یہ کہہ دیا سن لیجئے تو. لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے ہو اب کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہو اب کسے کہتے ہیں؟ کہیں گی نہیں، ارے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا. اچھا بتائیے کیا ہے؟ اب سن لیں گے. اب کیا کریں گی؟ اب سن لیں گے. سمجھ گئے نا؟ اگر آپ نے کسی سے کہا بھائی یہ سن لو، ہم فالتو کے نہیں، ہم نہ سنیں. بھائی کل مجلس میں ایسا پڑھا مولانا نے، تم کو پتا ہے ہاؤ اب کیا ہے؟ اما نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں پتا. اما بڑی اچھی بات پتہ ہے. اچھا بتاؤ کیا کہا؟ بس جیسے ہی کہے جتنا سنا ہو بیان کرنا شروع کر دی. یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو سنا ہے اس کو دوسروں سے بیان کیا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. صحیح. ہمارے یہاں ہمارے حوزے میں ایک علم ہے، اس کو علم صرف کہتے ہیں، اور اس میں صرف یاد کرنا ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ یاد کرنا ہوتا ہے. اور اس میں گردانیں ہوتی ہیں، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ یاد کرنا ہوتا ہے ہر ورڈ سے. نصرا نصرا نصرو، کتبا کتبا کتبو. اب اس کو صرف یاد کرنا ہے. تو ایک نحوی اس کا نام تھا اخفش. اس کا نام کیا تھا؟ اخفش. اس کے گھر پہ ایک بکری پلی تھی. اس کے گھر پہ کیا پلی تھی؟ اچھا جو لوگ دیہات کے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور جو لوگ میری بات کو نہ سمجھیں وہ تجربہ کر لیں گے. بکری کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے، آپ اس کے کان پکڑیے ایسے ایسے کان پکڑ کے اور چھوڑ دیجئے. کیا کرے گی؟ ایسے ایسے ٹک ٹک بجائے گی، اپنا سر ہلا کے اپنے کان کو سر پہ مار کے بجائے گی، ٹک ٹک بجائے گی. کان پکڑیے اور چھوڑ دیجئے، بجائے گی. تو یہ کیا کرتے تھے اخفش صاحب؟ جب ان کو علم صرف یاد کرنا ہوتا تھا تو اپنی بکری کا کان پکڑ لیتے تھے اور کان پکڑ کے انہیں سناتے تھے. کیا؟ انہیں سناتے تھے. تو جب کان چھوڑتے تھے تو بکری ایسے ایسے کرتی تھی، تو وہ کہتے تھے ابھی یاد نہیں ہوا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اسی لیے جب ہم لوگ کی فیلڈ سے کوئی کہتا ہے بھائی سن لو، تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں اخفش کی بکری نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. بات کہاں تک پہنچی؟ کہاں تک پہنچی؟ ہاں ربضہ پہنچ گئے امام نا، ربضہ پہنچے. پہلا خط کہاں بھیجا ہے؟ اہل کوفہ کو. ایک اہل کوفہ کو اور ایک ابو موسیٰ اشعری کو. اہل کوفہ کے نام جو خط بھیجا تھا وہ دو لوگوں کے ذریعے. کون؟ محمد ابن جعفر ابن ابی طالب. دوسرا کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر. اور ابو موسیٰ اشعری کے نام جو خط لکھا تھا اسے کس کے ذریعے سے بھیجا تھا؟ ہاشم ابن عقبہ کے ذریعے سے. اب یہ دونوں وہ بھی پہنچے، ہاشم ابن عقبہ بھی پہنچے. اب یہ لوگ کوفہ میں دعوت دے رہے ہیں کہ امیر المومنین ربضہ میں ہیں،
अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में तैयार होने के लिए चलो। तो अबू मूसा अशरी कूफे में लोगों से कहता है कि अपने अपने घरों में बैठ जाओ। गवर्नर किसका है? गवर्नर इमाम का है, मगर हुक्म इमाम के खिलाफ, बहुत तवज्जो करिएगा, हुक्म इमाम, इमाम कह रहे हैं कि हमारे लश्कर में शामिल हो, और अबू मूसा अशरी क्या कह रहा है? अपने घरों में बैठो, अली के लश्कर से मुल्हक होने की ज़रूरत नहीं। अभी इमाम रब्ज़े में है, ये कासिद पहुँच गए, कहा अबू मूसा अशरी ऐसे कहता है। इसी रब्ज़े से दो दूसरे कासिद, एक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और दोबारा फिर मोहम्मद इब्ने अबी बकर। क्या अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन? हमारे इमाम के चचा हैं अब्बास। हमारे इमाम के चचा का नाम क्या है? अब्बास। रसूल खुदा के चचा का नाम भी अब्बास है। अब्बास के एक बेटे हैं, उनको अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इमाम के शागिर्द हैं, इमाम ने इनको तफसीर पढ़ाई है। यही वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं जिनके सामने इमाम ने बिस्मिल्लाह की तफसीर की, रात ख़त्म हो गई, तफसीर न ख़त्म हुई। ये मुफस्सिर कुरान है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। बस दोबारा भेजा किसको? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। और किसे? मोहम्मद इब्ने अबी बकर को। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, इनसे कहा कि उसमें शिकायत भी की अबू मूसा अशरी की, जब ये दोनों पहुँचे तो तुम कूफा छोड़ देना और शहर कूफा को इन दोनों के हवाले कर देना। किसके किसके? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के। ये दोनों आए, लेकिन वैसे ही अबू मूसा अशरी डटा रहा मुखालिफत के ऊपर। ये दो ख़त लिखने के बाद, कहाँ से लिखे थे इमाम ने ये दो मरतबा ख़त? रब्ज़ा से। इमाम रब्ज़ा से रवाना हो गए और रवाना होने के बाद ज़ीक़ार पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ज़ीक़ार पे। ज़ीक़ार कहाँ है? कूफा और बसरे के दरमियान। ज़ीक़ार पहुंच गए। जब ज़ीक़ार पहुँचे तो इमाम को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अभी कूफे में है, मोहम्मद इब्ने अबी बकर अभी कूफे में। इमाम को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मोहम्मद इब्ने अबी बकर और कूफे की खबर मौसूल न हुई, तो इमाम ने रब्ज़ा से अब अपने फर्जंद, हमारे और आपके दूसरे इमाम हसन मुश्तबा को चुना। आप बता सकते हैं हम लोग किस सन में हैं? किस सन में चल रहे हैं? सन 36। हम लोग किस में चल रहे हैं? सन 36 हिजरी पे हम लोग। आज का नहीं पूछ रहा हूँ, उस ज़माने का 36 है। एक सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, सन 36 हिजरी। जंग जमल 36 हिजरी में, जंग सिफ़ीन 37 हिजरी में, जंग नहरवान 38 हिजरी में। आ गई बात समझ में? अच्छा, इमाम आली मकाम ने मकाम ज़ीक़ार से तीसरी मरतबा जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और मोहम्मद इब्ने अबी बकर और कूफे की खबर मौसूल न हुई, तो इमाम हसन मुश्तबा को मगर तन्हा न भेजा अमीरुल मोमिनीन ने, आपके साथ अपने बावफा साहब अम्मार इब्ने यासिर, ज़ैद बिन सोहान और कैस बिन इबादा। कितने? क्या क्या? अम्मार इब्ने यासिर। आपको पता है? ये बताइए। और बिल्कुल सच्ची बात है, ज़्यादा जीना चाहते हैं या नहीं आप लोग? जी, ज़्यादा जीने का एक नुस्खा है, जो जितना ज़्यादा सीखेगा उतना ज़्यादा जिएगा। एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप जाके तहकीक कर लीजिए। इसीलिए हमारे मराजे किराम ज़्यादा जीते हैं, इसलिए कि जब तक जीते हैं सीखते रहते हैं। जीने के लिए शर्त यह है कि जितना सीखता चला जाएगा इंसान की ज़िंदगी बढ़ती चली जाएगी। इमाम आली मकाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अम्मार इब्ने यासिर, ज़ैद बिन सोहान, कैस बिन इबादा को कहाँ भेजा? कूफे भेजा। अब ये 4 हज़रात, इमाम हसन और 3 इमाम के असहाब कूफे आए। कूफे में लोगों को दावत दे रहे हैं, मगर फिर अबू मूसा अशरी डटा हुआ है, इमाम की मुखालिफत पे डटा हुआ। सारे लोग वापस आ गए। आप ज़रा गौर करिएगा, अब इमाम ने
भेजा। मालिक अश्तर कौन है? कुव्वत बाजुए अली मुर्तज़ा को मालिक अश्तर कहा जाता है। मालिक अश्तर को भेजा, मालिक जाओ और जा करके अबू मूसा अशरी को कूफे से बाहर निकाल के फेंक दो। अब शेर खुदा है ना, शेर रसूल खुदा और शेर खुदा मालिक अश्तर को कुव्वते बाजू अली मुर्तज़ा जब गए हैं मालिक अश्तर, तो अबू मूसा अशरी को कूफे से निकाल के फेंक दिया। ठीक हो गई यहाँ तक बात। इमाम कहाँ है? इमाम कहाँ है? मकामे ज़ीक़ार, मकामे फिर से मदीने से इमाम कहाँ आए? रब्ज़ा से कहाँ आए? रब्ज़े में कितने ख़त लिखे? 2 मरतबा। एक मरतबा 2 लोगों को, मोहम्मद इब्ने जाफ़र इब्ने अबू तालिब, मोहम्मद इब्ने अबी बकर, और अबू मूसा अशरी को जो ख़त दिया था हाशिम बिन उक़बा के ज़रिए से, दोबारा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और मोहम्मद इब्ने अबी बकर। उसके बाद रब्ज़ा छोड़ दिया, रब्ज़ा छोड़ के ज़ीक़ार पे इनकी खबर मौसूल ना हुई तो यहाँ से 4 लोगों को भेजा। इमाम हसन, अम्मार यासिर, ज़ैद बिन सौहान, कैस बिन इबादा। सही हो गई बात ना? 4 लोगों को भेज दिया यहाँ से। ये लोग भी वापस आए, वो अपनी मुखालिफत पे डटा रहा। अब किसको भेजा है? मालिक अश्तर को। मालिक अश्तर ने उसको गवर्नरी से माजूल कर दिया, कूफे से बाहर निकाल दिया। इमाम मकाम ज़ीक़ार पे हैं। इमाम कहाँ के ऊपर हैं? मकाम ज़ीक़ार पे हैं। इतनी बात हो गई। अब मकाम ज़ीक़ार और मकाम रब्ज़ा के दरमियान, क्या? ज़ीक़ार और रब्ज़ा के दरमियान एक जगह है, उसको कहते हैं कायद। उसको क्या कहा जाता है? कायद। कायद कहाँ पे है? रब्ज़ा और ज़ीक़ार के दरमियान। हातिम ताई का नाम सुना है ना? हातिम के एक बेटे हैं अदी बिन हातिम। क्या नाम है? अदी बिन हातिम। ठीक हो गई बात। हातिम ताई के बेटे को अदी बिन हातिम ताई कहा जाता है। अदी कौन है? इमाम अली के शुजा, बहादुर, बावफा, जानिसार साहबी, जो जमल में भी लड़े, सिफीन में भी लड़े। बहुत तवज्जो करिए। कौन? अदी बिन हातिम ताई। जमल में भी लड़े हैं, सिफीन में भी लड़े हैं। ये अपने कबीले के एक गिरोह के साथ कहाँ के ऊपर आते हैं? कायद नामी जगह पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? ये कायद कहाँ पे? जी, रब्ज़ा और ज़ीक़ार। रब्ज़ा और ज़ीक़ार के दरमियान कायद है। कायद नामी जगह के ऊपर अदी बिन हातिम ताई आते हैं। शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आए अदी बिन हातिम ताई तो इन्होंने इमाम की खिदमत में एक तकरीर की है। जाने कुर्बान हो जाएं, अदी बिन हातिम ताई पे इमाम की खिदमत में एक तकरीर की। तकरीर में सबसे पहले मालिक की हम्दो सना बजा लाए। मालिक की हम्दो सना बजा लाने के बाद इमाम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, आका मैं रसूल खुदा के ज़माने में इस्लाम लाया। पहली बात, कब इस्लाम ले आया? नबी के ज़माने में। मैंने ज़कात अदा की है और नबी की रहलत के बाद जो लोग मुर्तद हो गए थे मैं उनसे लड़ा भी हूँ। कितनी बातें की हैं? कितनी बातें की? 3 बातें ना? क्या 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 क्या? आपको ये भी बता दूं, इस मजमे में ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि जितना मैं पढ़ता हूँ दूसरे दिन आप उनसे सुन सकते हैं। जितना मैं पढ़ता हूँ दूसरे दिन उनसे, वो सिर्फ सुनते ही नहीं, वो नोट भी बना रहे हैं, वो मुकम्मल लिख रहे हैं। उनका ये 3रा साल है। पहले साल का भी उन्होंने लिखा, दूसरे साल का भी उन्होंने लिखा, तीसरे साल का भी उन्होंने लिखा। आप यकीन मानिए, हम सबको अपने अपने, और कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हम अपने शहर में अपने पूरे ख़ानदान के साथ बैठ के इस मजलिस को सुनते। 1 मरतबा नहीं, 3 मरतबा सुनते हैं। 1 मरतबा नहीं, 3। मैं सिर्फ तारीख़ नहीं पढ़ रहा हूँ, तारीख़ के साथ साथ इल्मे कलाम पढ़ रहा हूँ, दीन और अक़ीदे की बातें पढ़ रहा हूँ ना। ये सारा हमारे दीन से मरबूत बातें हैं, इल्मे कलाम की बातें। तारीख़ भी है, इल्मे कलाम भी है। लिहाजा बड़े तवज्जो के साथ
اور ایسا سنیے اور اس طریقے سے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ یاد رہے تاکہ دین اور مذہب کا دفاع کیا جا سکے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا کہاں پہ کر رہا تھا گفتگو؟ عدی بن حاتم طائی۔ کتنی باتیں کہیں عدی بن حاتم طائی نے؟ 3 باتیں۔ پہلی بات، رسول اللہ کے زمانے میں اسلام لایا، میں نے زکوٰۃ ادا کی، نبی کی رحلت کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے تھے میں ان سے لڑا، اور ان کاموں کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا اور وہ خدا کی رضا۔ اللہ اللہ، صرف ایک مقصد تھا، وہ خالق اور مالک کی رضا۔ اور پھر عدی بن حاتم طائی نے کہا آقا صاحبان ایمان کو اس کے سوا اور چاہیے کیا؟ صاحبان ایمان کو اس کے سوا اور چاہیے کیا؟ اسی لیے تو سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں کہا اے میرے اللہ اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کھویا کیا جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کتنی عظیم بات جوش ملی آبادی نے کہی ہے، نازش نوے بشر فخر ابو جد حسین، نازش نوے بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین۔ جس پہ فاطمہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا، جس پہ علی فخر کریں اسے حسین کہا جاتا، جس پہ مشیت ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نازش نوے بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین۔ دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے، اور کعبہ اللہ اللہ، دنیا کعبے سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، اگر حسین نہ ہوتے تو یقین یقین نہ رہتا، ایمان ایمان نہ رہتا، یقین شک میں بدل جاتا، ایمان وہم و گماں میں بدل جاتا۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اتنی بات کہنے کے بعد عدی بن حاتم طائی نے کہا آقا ہمیں اما ایسا ہوتا ہے امام کا جانثار، ہمیں پتا چلا کہ قریش کے ایک گروہ نے آپ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جمل والے۔ ہاں انہی کو کہتے ہیں جمل، انہی کو ناقصین کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناقصین۔ ایک گروہ نے آپ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا، آپ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا ہے اور آپ پہ ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ آقا میں اپنے گروہ کے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ آپ حق کے علمدار ہیں۔ اللہ اللہ، آپ حق کے، یہی تو ایک انسان کا شرف ہے کہ اسے خیمہ حق میں رہنا چاہیے۔ اسے کہاں رہنا چاہیے؟ اسے خیمہ حق میں رہنا چاہیے اور حق کے علمدار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آقا آپ حق کے پرچمدار ہیں، آپ حق کے علمدار ہیں۔ ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں آپ کے حکم کے ماتحت رہیں، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی رقاب میں ہم جان دے دیں گے۔ امام نے جب عدی بن حاتم طائی کے عقیدت سے بھری ہوئی اور لبریز تقریر سنا تو امام نے ان کی قدردانی کی، اور قدردانی کرتے کرتے امام نے عدی بن حاتم طائی کو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب بتائیے امام کے لشکر میں افراد بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ عدی بن حاتم طائی اپنے قبیلوں کے ساتھ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ یہ کہاں ملحق ہوئے؟ ربضہ اور ذیقار کے درمیان۔ صحیح فرمایا آپ نے، ربضہ اور ذیقار کے درمیان کون سی جگہ ہے؟ قائد۔ کون سی جگہ ہے؟ قائد۔ صحیح ہو گئی بات۔ اب امام ربضہ پہ، اب امام کیا ہے؟ ربضہ پہ۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ یہ ربضہ، معاف کریے گا، ربضہ اور ذیقار کے درمیان ہے نا، ربضہ
قائد ذیقار، ربضہ نہیں، ذیقار پہ۔ امام کہاں پہ ہیں؟ ذیقار پہ، امام ذیقار پہ ہیں۔ اسے ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، بہت مجھے معاف کریے گا، میں آج بھی اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ 5 دن اور بچ رہے ہیں، 5 ہی دن تو بچ رہے ہیں، کیسے اتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ وجہ ہے کہ مجلس لمبی پڑھ رہا ہوں، وجہ یہ ہے مجلس، اور اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ مشن ہے، یہ تحریک ہے۔ حسین کا مشن یہ تھا کہ سماج اور معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، تاریکیوں کو مٹا دینا ہے۔ عزیزان محترم، سماج، معاشرے اور سوسائٹی، ہماری قوم کا فرد ایسا ہو کہ جب اس سے اسلام کی تاریخ پوچھی جائے نا تو سر اٹھا کر کے اول سے آخر تک بتا دے۔ اما اگر ایسے سیکھیں گے، آپ تاریخ بتائیں گے تو اگلا انسان سوچنے پہ مجبور ہوگا، یہ حتماً کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ امام مقام ذیقار پہ، مقام ذیقار پہ تشریف فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس ہے، آقا کوفے سے بہت زیادہ لوگ نہیں آئے، آپ کے پاس بہت کم لوگ آئے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ایک غیبی خبر اور اویس قرنی کی آمد۔ کیا؟ ایک غیبی خبر اور اویس قرنی کی آمد۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کہاں پہ؟ مقام ذیقار پہ ایک غیبی خبر دی۔ کیا شان ہے میرے امام کے! عبداللہ ابن عباس، کوفے سے زیادہ لوگ نہ آئے۔ امام سے کہا اچھا بہت کم لوگ آئے۔ امام نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد کہا 6065 لوگ آئیں گے۔ کتنے لوگ؟ 6000، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ اللہ اللہ، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ کتنے لوگ آئیں گے؟ 6065 لوگ۔ کیا شان! عبداللہ ابن عباس نے کہا امام نے سب کے سامنے کہا تھا۔ امام تو کہتے ہی ہیں سب کے سامنے، امام تو کہتے ہی ہیں سب کے، اور کیوں نہ کہیں پہچانو نا اگر اب تک۔ اس لیے کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مکمل یقین نہیں رکھتے تھے۔ امام ان سے کہتے تھے ہم جیتیں گے، ان کو پورا یقین نہیں تھا، بتا رہے تھے یقین ہو ابھی سے، جمل ہم جیتیں گے۔ اللہ اللہ، جمل کون جیتے گا؟ ہم۔ یہ جب کتے بھونک رہے تھے نا، یہ بھونک نہیں رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے واپس چلے جاؤ ہارو گے۔ آپ کو پتا ہے یہ کہہ رہے تھے واپس چلے جاؤ ہارو گے۔ اسی کو تو شہزادہ گلریز صاحب نے کہا تھا، اسی کو علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ سگانے وادیے ہو آب کی صداؤں کا۔ یہ جو کتے بھونکے تھے، یہ کہہ رہے وہ بھونکے نہیں تھے، برا شگون شکستے جمل میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا سگانے وادیے ہو آپ کی صداؤں کا، برا شگون شکستے جمل میں رہتا ہے۔ یہ بھونکے تھوڑی تھے، ہارو گے یہ بتا رہے تھے۔ بھائی ان کی زبان وہی تھی تو اپنی ہی زبان میں تو بتائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کہاں چھوڑا تھا؟ کہاں چھوڑا تھا؟ 6065 6000 بہکنے نہ دوں گا آپ لوگوں کو، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نہ بہکنے دیں، پر لیکن خوب توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا۔ ہمارے پرانے علماء 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے اور 2 گھنٹے پڑھ کے 1 کپ چائے پیتے تھے، مجمع بھی چائے پی لیتا تھا، پھر شروع کرتے تھے۔ پھر کیا؟ پھر گاؤں دیہات رہتا تھا اور ٹھنڈک کا زمانہ ہوتا تھا، پہرا ڈالے ہوتے تھے، تکیہ لگا ہوتا تھا اور بستر کا انتظام رہتا تھا۔ خطیب جا کے 2.5 گھنٹے
3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे तक मजमा सुनता था। हम भी इंशाअल्लाह, हम भी इंशाअल्लाह अपना माजी पलटाएंगे, अपना माजी। मौलाना हो सकता है बहुत अच्छी तरह से होगा, हम भी इंशाअल्लाह पर अपने बच्चों को तरबियत करेंगे। बेटा 2 घंटा सुनने, 2 घंटे सुनने, 3 घंटे की मजलिस सुनने जाना है, 4 घंटे मौलाना पढ़ेंगे, मगर जाना है मकतबे हुसैनी से हुसैन का दर्स लेना है। तो अगर हुसैन का मुजाहिद बनना है, कुर्बानी देना पड़ेगी हुसैन के मिशन में शरीक होने के लिए। पूछा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, आका बहुत कम लोग आए, कहा 6000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी, कहा मैं हैरत में पड़ गया। आका ने सबके सामने कहा, अब कहा कि अब जब ये लोग आए तो मैंने कहा एक को शुमार करूँगा, अल्लाह अल्लाह, एक को शुमार करूँगा। कहा जब शुमार किया तो क्या देखा, बेऐने ही उतने थे जितना इमाम ने बयान किया था, अल्लाह अल्लाह, जितना इमाम ने बयान किया था। इसको किसने लिखा है? अहले सुन्नत के आलिम इब्ने अबिल हदीद मुअतज़िली ने शरह नहजुल बलागा में लिखा। अब हमारे आलिम की ज़बान से सुनिएगा, अल्लामा तबरसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब। एक बात और रोक के, मैं परसों सोच रहा था, हम अपने सामीन को ये भी बताएंगे मक्तल में कितनी किताबें लिखी हैं और किन किन किताबों का कितना एतबार है, यह हमने अभी बताया नहीं मिंबरों से अपने सामीन को। मक्तल की, करबला की सबसे पहली किताब, दूसरे दर्जे की किताब, तीसरे, ये भी जानना ज़रूरी है, हर सामे को जानना ज़रूरी है कि कौन सी किताब कितनी मोतबर है और कितने पहले लिखी गई है। इस तरीके से एक इंसान के यहाँ इस्तेकाम और मजबूती आएगी। किस आलिम का नाम लिया है मैंने? अल्लामा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे उलमा से भी वाकिफियत की ज़रूरत है। कौन? अल्लामा तबरसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब, किस किताब में लिखते हैं? इलामुल वरा में कहते हैं कि इमाम मकामे ज़िकार पे बैठे हुए थे और लोग इमाम के हाथों पे बैयत कर रहे थे। बैयत किस चीज़ की कर रहे थे? आपकी रिकाब में लड़ेंगे और आपकी रिकाब में लड़के जान देंगे का बैठे हुए थे। इमाम के हाथों पे लोग बैयत कर रहे थे। इतने में इमाम ने सर उठाया। सर उठाने के बाद कहा कि 1000 का लश्कर आएगा। कितने हज़ार का? 1000 का लश्कर आएगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और ये सारे के सारे लोग मेरी रिकाब में बैयत करेंगे इस शर्त के साथ कि सब के सब मेरी रिकाब में जान देंगे। अब फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी कहते हैं कि मैंने क्या देखा, ये सारे अफराद आए, एक एक को गिना तो 999 निकले। कितने लोग निकले? 999 का। हैरान हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों आका ने ये कह दिया 1000 आएंगे? आए कितने हैं? 999 का। इतना कहना था, अभी सोच ही रहा था, फिक्र में डूबा ही था, दूर से एक शख्स आता हुआ नजर आया। अब जब वो करीब आया, क्या एक गैबी खबर और ओवैसे करनी की आमद। अल्लाह अल्लाह, ओवैसे करनी कौन है? आपको पता है, आशिके रसूल खुदा हैं। आशिके, जब जंग ओहद में नबी के दंदान मुबारक को तकलीफ हुई तो ओवैसे करनी के उसी दांत में तकलीफ हुई जिस दांत में रसूल को तकलीफ थी। अल्लाह अल्लाह, जिस दांत में रसूल को तकलीफ थी। और नबी से मिलने आए थे ना ओवैसे करनी, मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं हो सकी, माँ की वजह से वापस चले गए। जब नबी आए तो कहा करन से जन्नत की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह, ये वही ओवैसे करनी है। करीब आए, जब करीब आए तो क्या देखा कि मौला की खिदमत में जाते हैं। खिदमत में जाने के बाद ओवैसे करनी है, खिदमत में जाने के बाद कहते हैं कि अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए, अब मैं आपके हाथों पे बैयत करना चाहता हूँ। किस लिए बैयत करोगे? कहा बैयत करना चाहता हूँ कि
ताकि जो आप कहें दिलो जान से आपकी बातों को मान लूँ। आपके हुक्म के सामने सरापा तस्लीम रहना चाहता हूँ। आका मैं बैत इसलिए करना चाहता हूँ, आपकी रिकाब में जंग करूँगा, यहाँ तक कि दर्जे शहादत पर फायज हो जाऊँ, या तो अल्लाह आपको फतह कामरानी नसीब फरमाए। इतना कहना था। इमाम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? इमाम ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहा मैं उवैस हूँ। कहा क्या आप ही उवैसे करनी है? अल्लाह अल्लाह, क्या आप ही उवैसे करनी? कहा हाँ मैं ही उवैसे करनी। वहाँ पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा की कसम मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे ख़बर दी थी। ऐ अली आप ज़रा गौर से सुनिएगा। बात ये कि इंसान किस गिरोह में शामिल होता है ये बहुत है, किस खैमे में एक इंसान खड़ा हुआ है, तवज्जो करते जाइएगा। मेरे नबी ने मुझे ये बताया था, ऐ अली आप मेरी उम्मत के एक ऐसे फ़र्द को दर्क करेंगे जिसका नाम उवैसे करनी होगा। जिसका नाम क्या होगा? उवैसे करनी, जो खुदा और रसूल के गिरोह में शामिल होगा। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा शरफ है, कितना बड़ा शरफ है कि उसका नाम उवैसे करनी होगा, वो खुदा और रसूल के गिरोह में शामिल होगा। और आखिरी बात के कहा दो कबीले हैं अरब के, एक कबीले का नाम रबिया है, दूसरे कबीले का नाम मुज़र है। रबिया और मुज़र तेदाद में ये दोनों बहुत बड़े कबीले हैं। कहा उवैसे करनी की शिफात में रबिया, मुज़र और कसीर तादाद में लोग शामिल होंगे। मतलब क्या हुआ? यानी कसीर तादाद में उवैसे करनी मोमिनीन की शिफात करेंगे। बस उवैसे करनी भी आ गए। कितने लोग? 999 लोग उवैसे करनी, 6065 लोग इमाम मकामे ज़ीक़ार पे। वो लोग कहाँ थे? वो लोग कहाँ थे? हाउ अब वो लोग कहाँ थे? हाउ अब। एक बात अर्ज करूं, जोड़ूंगा रबते मसाइब और बाकी बातें कल इंशाअल्लाह आपके अज़ान आलिया तक पहुंचाना चाहूँगा। मुझे ये मालूम है उतनी ही बातें कहना चाहिए जितना ज़हन कबूल कर सके, मगर मजबूरी की बुनियाद पर, मजबूरी की बुनियाद पर। नहीं चाहता जमल अधूरी रह जाए, नहीं चाहता कि जमल अधूरी रह जाए। मैं पहले ये समझ रहा था, जब मैंने जमल का मुतालिया नहीं सुना तो मैंने कहा कि एक मजलिस में जमल पढ़ दूंगा, दूसरी मजलिस में सिफ़ीन पढ़ दूंगा, तीसरी मजलिस में नहरवान पढ़ दूंगा, मसला हल हो जाएगा। मैं पढ़ने से पहले ऐसे समझ रहा था। और जब मैंने जमल का मुतालिया किया, और एक और बात बता दूं, बग़ैर लिखे कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ। पहले मुतालिया करता हूँ, फिर लिखता हूँ, लिखने के बाद पढ़ता हूँ। याद करने का एक तरीका ये भी है, पढ़ी हुई बातों को लिखना चाहिए। ये भी याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि पढ़ी हुई बातों को क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। सही हो गई बात ना? नबी की बीवियों में दो बीवी, एक पहले खलीफा की बेटी हैं और एक दूसरे खलीफा की जो बेटी हैं वो कौन है? वो हफ्सा। और पहले खलीफा की बेटी आयशा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब से आगे बढ़ी, इन्होंने हफ्सा को ख़त लिखा। किसने? हज़रत आयशा ने। किसको ख़त लिख दिया? हफ्सा। हफ्सा कहाँ है? हफ्सा कहाँ है? मदीने में। हफ्सा कहाँ है? अच्छा, क्या ख़त लिखा? क्या ख़त लिखा? बहुत तवज्जो करिएगा। कहा हफ्सा, हफ्सा हमारा बड़ा लश्कर देख के अली डर गए। बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमारा बड़ा लश्कर देख के अली डर गए और ज़ीक़ार पे रुके हुए हैं। और कहाँ रुके हुए हैं? हमारा इतना बड़ा लश्कर है कि अली डर के रुके हुए हैं। और अली की मिसाल उस घोड़े की तरह है। बहुत तवज्जो, जो लफ्ज़ हैं वो आपकी खिदमत में। उस घोड़े की तरह है जो ना आगे बढ़ सके ना पीछे हट सके। किसकी तरह है? उस घोड़े की तरह है जो ना आगे बढ़ सके ना ही पीछे हट सके।
नहीं पीछे हट सके। अगर आगे बढ़ेंगे तो उनके घोड़े का पैर काट दिया जाएगा, और अगर पीछे हटेंगे तो उनके घोड़े को ही ज़िब कर दिया जाएगा। इतना फंस गए हैं, हमारे चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, नबी की हदीस भी इन्होंने सुनाई थी। क्या सुनाई थी? उम्मे सलमा को नहीं सुनाई थी? आप इतना जल्दी क्यों भूल जाते कि नबी ने कहा अली से बुग़्ज़ रखेगा ही नहीं मगर ये कि दायरे ईमान से खारिज होगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, यहीं पे रोक दे, यहीं पे रोक देते, आधा ही वाक़या छोड़ देंगे। ख़त लिख दिया कहाँ पे? हफ्सा को। हफ्सा ने मदीने में क्या किया? मुग़न्नियाँ जो गाना गाती हैं और गाने बजाने वालों को अपने घर में जमा किया। मगर मदीने में अली की बेटी उम्मे कुलसूम है, ये उम्मे कुलसूम नहीं है मदीने में। अब जैसे मक्के में उम्मे सलमा ने जवाब दिया था इनका, उम्मुल मोमिनीन का, ऐसे ही उम्मे कुलसूम मदीने में जवाब देंगे। वो कौन सा मुनाज़रा है? वो क्या हुआ मदीने में इनके घर में? और फिर ये लोग बसरे में दाखिल होंगे और इमाम रब्ज़े से बसरे की तरफ, यहाँ से गुफ्तगू होगी कल इंशाअल्लाह। बस अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तालिबे इल्म हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँ स्टूडेंट बन के जीऊँ। और आना स्टूडेंट किसको कहते हैं? स्टूडेंट किसको कहते हैं? जिसका रिश्ता किताब से, जो किताब पढ़ता है उसी को स्टूडेंट कहा जाता है। जो किताब पढ़ना छोड़ दे वो था स्टूडेंट, अब नहीं है। बहुत तवज्जो करिएगा, बातें गहरी हैं, अमीक बात है। जो लोग पढ़ के पढ़ना छोड़ देते हैं वो कभी पहले थे स्टूडेंट, वो अब स्टूडेंट। स्टूडेंट उसे कहा जाता है जिसका रिश्ता किताब से हो। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूँ जब तक ज़िंदा रहूँ किताब से रिश्ता टूटने ना पाए। यही एक इंसान के ज़िंदा होने की पहचान है। की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आपको अंदाज़ा होगा क्यों करबला में हुसैन का, नवासे रसूल का क्यों खून बहाया गया। आपको मालूम है मुहर्रम की 4 तारीख़ है। हुसैन का काफ़िला करबले से बढ़ रहा, करबला की तरफ बढ़ रहा था तो हुर ने लजा में फ़रस हुसैनी पे हाथ रख दिया। और जब लजा में फ़रस हुसैनी पे हाथ रखा तो सैयदुश्शुहदा ने यही तो कहा था, तेरी माँ तेरे गम में बैठे। किसी इंसान को किसी गलती से रोकने के लिए ये कहा जाता है जुमला। एक चीज़ थी जो हुर को अलैहिस्सलाम बना ले गई, वो मादरे हुसैन से हया, यही हुर को बचा ले गई। कब्र हुर पर कोई ऐ काश ये मिसरा लिख दे, रात दोज़ख में तो जन्नत में सहर होती है, सिर्फ मादर हुसैन से। हे हुसैन, अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो यही जुमले मैं भी आपसे कहता। और जब मुहर्रम के दिन गुजरते गए, शब आशूर आ गए और हुसैन के बच्चे आलाताश आलाताश, हाय प्यास और हुर के कानों में ये आवाज़
जा रही थी तो रात भर मुज़ब्ज़ब था, मैं ही वो था लजाम फ़रस हुसैनी पे हाथ डाला था, मेरी वजह से हुसैन के बच्चे प्यासे हैं ना। अगर मैंने लजाम फ़रस हुसैनी पे हाथ न डाला होता तो हुसैन पे ये वक्त ना आता। फिर कभी कहते थे कि क्या मेरे हुसैन मेरी ख़ता माफ़ करेंगे, क्या मैं इस लायक हूँ कि मेरे गुनाह को माफ़ किया जा सके। फिर कभी सोचते थे मगर हुसैन करीम है, चलो हुसैन के कदम पे अपना सर रख दूंगा, हुसैन करीम है माफ़ कर देंगे। लिहाजा जब सुबह आशूर नमदार हुई, अब हुर ने उमर सास से पूछा ये बताओ क्या जंग होगी? कहाँ हाँ होगी। अच्छा जंग कहाँ हाँ ऐसे होगी, सर कटते हुए नजर आएंगे, हाथ गिरते हुए नजर आएंगे। एक मर्तबा हुर ने फैसला कर लिया मुझे तो हुसैन की तरफ जाना है। अजरकुम अल्लाह, अपने बेटे को साथ लिया, कुर्रा को कहा, कुर्रा उनके पास खड़ा था, उसको दूर करना चाहा, कहा अपने घोड़े को पानी नहीं पिलाया, दूर हटा। और उससे और अलग हुए। मुहाजिर ने पूछा ए हुर तुम्हारे बदन में लर्जा है? जब भी कोई पूछता था कि सबसे बहादुर इंसान कौन तो मैं तुझे बता देता था। कहा मुहाजिर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पाता हूँ। मैंने फैसला कर लिया बस एक मर्तबा एड़ लगाई, आका की खिदमत में दरमियान में पहुँचे। मख्तल ने लिखा अपना हाथ अपने सरों पे रख लिया और खुदा की बारगाह में ए मेरे अल्लाह मैंने हुसैन के बच्चों का दिल दिखाया है, ए मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। आगे बढ़े, एक मर्तबा से पर उलट लिया, ए लोगों हुसैन मैं लड़ने नहीं आ रहा हूँ। हुसैन के करीब पहुँचे, कदमों में गिरा दिया, मगर कितना करीब हुसैन था। हुसैन ने ये न कहा तुमने ही लजामे फरस में हाथ डाला था, उन्होंने कहा आका क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? हुसैन ने कहा मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया। और जब मक्तल में जाके हुर ने कुर्बानी पेश की तो इमाम ने हुर का सर लेके ये कहा था ए हुर अरे तेरी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा था, तू दुनिया में भी आजाद आखिरत में भी आजाद है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा 10 मरतबा बिस्मिका या अल्लाह 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 या अल्लाह। माबूद तुझे अस्माए हुस्ना का वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा, हमारे नासुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फ़रमा। माबूद हमें सैयद शुहदा का सच्चा अज़ादार बना दे। पाक परवरदिगार हमें सैयद शुहदा और उनके बावफ़ा असहाब की बेहतर से बेहतर तरीके से अज़ा मनाने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमा। माबूद मज़लूमीन की हिमायत फ़रमा, ज़ालिमीन को निस्त नाबूद फ़रमा। वक्त के माम को हमसे राज़ी व खुशनूद फ़रमा, उनके ज़ुहूर में ताजील फ़रमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन।
حسین یا 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 حسین بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر صغرا نے یوں رو رو کر اکبر کو لکھا خط میں، لے جائے کوئی آ کر گھر بھر کو لکھا خط میں، بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر رو رو کر اکبر کو لکھا خط میں، بیمار ہوں تنہا ہوں روتی ہوں مدینے میں، اب کوئی مزہ مجھ کو ملتا نہیں جینے میں، ایک ہوک سی اٹھتی ہے اس غم کے مہینے میں، اب سانس بھی پھنستی ہے بھیا میرے سینے میں، بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر یہ خط میری کبرا کو لے جا کے دکھا دینا، شادی میں نہ پائی دکھ میرا جتا دینا، بھائی میرے قاسم کو پیغام سنا دینا، میں نیک وصولوں گی یہ بات بتا دینا، بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر چھ ماہ کا اصغر تو اب ہو ہی گیا ہوگا، میں روز جھلاتی ہوں خوابوں میں اسے جھولا، حسرت ہے میری دیکھوں گیتی پا اسے چلتا، تم میری بھی جانب سے ایک پیار اسے کرنا، بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر کہنا میرے اموں سے صغرا کو شکایت ہے، ہمراہ ہیں سب ان کے کیا میری ضرورت ہے، جانے کہ میں کیسی ہوں ان کو نہیں فرصت ہے، کچھ دن کی میں مہمان ہوں ایسی میری حالت ہے، بھیا علی اکبر بھیا علی اکبر بابا سے میرے کہنا کیا یاد
نہیں ان کو کہتے تھے بلا لوں گا، کیا یاد نہیں ان کو بیٹی سے کیا وعدہ، کیا یاد نہیں ان کو مرتی ہے یہاں صغرا، کیا یاد نہیں ان کو بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر۔ کس طرح منیر اپنے بابا کو میں کہلاؤں، ہے کون یہاں جس کو حالات میں بتلاؤں، بہتر ہے جینے سے تنہائی میں مر جاؤں، سوچا کہ تمہیں نامہ قاصد سے ہی بھجواؤں، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الارواح التي حلت بفناء